کہ آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال ہے جو آج کل زبان زد عام ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو کیا ہوگا؟ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات آج کی میں بہت اسپشٹ شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان آتنکیوں کو اور اس حملے کی سازش رچنے والوں کو ان کی کلپنا سے بھی بڑی سزا ملے گی۔ پاکستان کا ایسا حلوہ بنائیں گے لائن آف کنٹرول پہ، ان کو پتہ نہیں لگے گا سر میسائل کہاں سے گئی کہاں سے آئی۔ پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار پہلے ہی کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ ہر گزرتے منٹ میں بھارت تقریباً $1,50,000 اور پاکستان $14,500 اپنے دفاع پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر دونوں ممالک کی آبادی، بجٹ، تعلیم، صحت اور دوسرے مسائل کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ایک خطرناک تضاد کو جنم دیتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان میں جعفر ایکسپریس جیسے افسوسناک سانحات پیش آتے ہیں اور بھارت میں حال ہی دنوں میں پہلگام جیسے خونی حملے ہوتے ہیں۔ صرف 78 سالوں میں دونوں ممالک 4 بار جنگ میں آمنے سامنے آ چکے ہیں، 1948، 1965، 1971 اور 1999 میں۔ 27 فروری 2019 کا دن ایک نیا موڑ تھا جس دن پاکستان نے بھارتی جنگی طیارہ مار گرایا اور اس کے پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کے بعد یہ شاید پہلا موقع ہے جب دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی کی فضا گہری ہونے لگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا دونوں طرف کے جذباتی عناصر اور جنگی جنونی اپنی حکومتوں کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ جنگ کا اعلان کر دیا جائے؟ مگر اگر یہ جنگ ہوئی تو یہ صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان نہیں ہو بلکہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان ہوگی، اور یہی بات اس جنگ کو محض سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی خطرہ بنا دیتی ہے۔ اگر ہم صرف اعداد و شمار پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھارت افرادی قوت، جنگی مشینری، طیاروں اور اسلحے کے معاملے میں پاکستان سے کافی آگے ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ اعداد و شمار مکمل کہانی نہیں ہوا کرتے۔ جنگ صرف ٹینکوں، طیاروں اور میزائلوں کی نہیں ہوتی، یہ انسانوں کے خواب، بچوں کی مسکراہٹ اور ماؤں کے آنسو نگل جاتی ہے۔ بل کلنٹن نے ایک بار کہا تھا، لائن آف کنٹرول دنیا کی خطرناک ترین جگہ ہے، شاید اسی لیے وہاں امن کبھی پائیدار نہیں رہا اور ایٹم بم ہمیشہ لوڈڈ ہے۔ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو عمومی خیال یہی ہے کہ اس کا آغاز کشمیر میں موجود لائن آف کنٹرول سے ہوگا، اس کے بعد جنگ ملک کے دوسرے حصوں تک پھیل جائے گی، اور اگر جنگ شہروں میں داخل ہو گئی تو سب سے پہلے لاہور اور امرتسر جیسے شہر ہوائی حملوں کا نشانہ بنیں گے۔ بارڈر کے قریب بسنے والے لاکھوں افراد کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ وہ خاندان جو نسلوں سے ایک ہی زمین پر بستے آ رہے ہیں ہجرت پر مجبور ہوں گے۔ کیمپوں میں پناہ لینے والے معصوم بچے، بیمار بوڑھے اور پریشان ماں باپ، یہ سب جنگ کے بغیر کسی الزام کے سب سے بڑے متاثر ہوں گے۔ یہ انسانیت کا بحران ہوگا، نہ کہ کسی سرحد کا۔ اس جدید دور میں جنگ صرف بموں سے نہیں بلکہ کی بورڈ، کوڈ اور کمپیوٹر سے بھی لڑی جائے گی۔ بینکنگ سسٹم ہیک ہوں گے، بجلی گھروں پر سائبر حملے ہوں گے اور میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں گی تاکہ نفسیاتی طور پر عوام کو مفلوج کیا جا سکے۔ اس کا براہ راست اثر عام لوگوں پہ ہوگا۔ کرنسی کی گراوٹ شروع ہو جائے گی، مہنگائی کا جن بے قابو ہو جائے گا اور روزمرہ زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کیا ایک بہت بڑا تضاد نہیں ہے کہ دونوں ممالک اپنے دفاع پر ہر لمحہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان میں جعفر ایکسپریس جیسے خونریز دھماکے اور بھارت میں پہلگام جیسے خونی حملے آج بھی ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے دفاعی بجٹ کے باوجود عام شہری کیوں غیر محفوظ ہیں؟ کیا ہم عوام یہ سوال اپنی حکومتوں سے نہیں کر سکتے کہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود آپ ہماری جان اور مال کی حفاظت کیوں نہیں کر پاتے؟ یہاں ایک نقطہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بھارت نے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے نو فرسٹ یوز پالیسی اپنائی ہوئی ہے، یعنی بھارت اس وقت تک ایٹمی حملہ نہیں کرے گا جب تک اس پر ایٹمی حملہ نہ ہو۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایسی کوئی پالیسی اختیار ہی نہیں کی ہوئی۔ اگر ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہوا تو یہ جنگ باپ بن کر فضا میں اڑ جائے گی اور زمین پر صرف راکھ باقی بچے گی۔ یونیورسٹی آف کولارڈو اور ریکٹرس یونیورسٹی کے محققین کے مطابق اگر دونوں ممالک 100 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو صرف پہلے ہفتے میں 12.5 کروڑ افراد ہلاک ہو سکتے ہیں، اور ایک ایٹمی جنگ کی صورت میں دنیا کی آبادی کا 25% لقمہ جل بن سکتا ہے۔ ایٹمی دھماکوں سے پیدا ہونے والے دھوئیں اور راکھ کے بادل سورج کی روشنی کو روک سکتے ہیں، جس سے زمین کا درجہ حرارت گر جائے گا۔ یہ ایٹمی سردی کہلاتی ہے جو دنیا بھر میں فصلوں کی پیداوار کو متاثر کرے گی اور 25 سال تک دنیا کو قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک مطالعے کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ کے بعد پیدا ہونے والے ماحولیاتی اثرات سے دنیا بھر میں 2 ارب سے زائد افراد قحط کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایٹمی تابکاری سے متاثر افراد میں کینسر، پانچپن اور دیگر مہلک بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اثرات نسلوں تک جاری رہ سکتے ہیں، جیسا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے متاثرین میں دیکھا گیا ہے۔ آخر میں سوال یہی رہتا ہے کہ کون جیتے گا؟ جنگ میں جیت ان کی ہوتی ہے جو موت کا کاروبار کرتے ہیں۔
जो बारूद बेचते हैं और जो इंसानों की लाश पर मुनाफिकाना मुनाफा कमाते हैं, जैसे कि लॉकहेड मार्टिन, रेथोन और ब्लैक रॉक वगैरह। कई साल से भारत असलहे का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और पाकिस्तान भी आला दर्जे के खरीदारों में शामिल है, मगर इसके बावजूद जीत दोनों में किसी की नहीं होती, बल्कि उन मुनाफिकाना मुनाफाखोरों की होती है जो उन्हें यह असलहा फरोख्त करते हैं, और हार उनकी होती है जो जीना चाहते थे। आइए नफरत की सियासत से निकलकर इंसानियत की बात करें। अमन, मोहब्बत, इल्म और तरक्की, यही वो जंग है जो हमें लड़नी चाहिए, क्योंकि अगर जंग जीत भी ली जाए तो भी हार इंसानियत की ही होती है। इसीलिए कहते हैं अमन की जीत इंसानियत की जीत है। जंग सिर्फ वही जीतते हैं जो मौत के सौदागर होते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।